ذکر اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ذکر اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا، ذکر اللہ اس نے اللہ کو یاد کیا یا اس نے اللہ کا ذکر کیا. ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا گیا. تو مومنوں کو ڈیفائن کس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. مومن تو وہ ہیں اذا، اب دیکھیں اذا ہے نا، تو اب ترجمہ ہم حال میں یا مستقبل میں کریں گے، فعل مضارع میں کریں گے، ماضی میں نہیں کریں گے. اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، واو جیم لام، وجلا 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 وجلو وجلت، ڈر جانا. وجلت قلوبہم. اب یہاں ہم نے چونکہ ترجمہ حال میں شروع کیا تو پورا بھی حال میں کریں گے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، اور یہ مؤنث کیوں لگا ہے؟ فعل قلوب جمع مکسر ہے نا، تو فعل مؤنث استعمال کریں گے. وجلت قلوبہم. پھر آگے الفاظ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ. تُلِيَتْ اور مؤنث کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا نائب الفاعل ڈھونڈے. آیاتہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ. ابھی قرآن مجید کا اپنا ایک ادبی اسلوب ہے، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، تو وہ بڑھاتی ہیں انہیں ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں بھی ذکر اللہ اور تلیت آپ کے سامنے آ گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ ایگزامپلس قرآن مجید کی آپ کے سامنے ایگزامپلس آئیں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بات بالکل کلیئر رہے گی. وہ خلقہ کے حوالے سے ایک ایگزامپل اور ذہن میں آ رہی ہے کہ فل ینظر الانسان، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا. مجھے یہ بتا دیں یہ فعل معلوم ہے کہ معروف ہے؟ جی یہ ایک ہی ہے، معلوم اور معروف ایک ہی چیز ہے. یہ فعل معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی مجہول نہیں ہے. معروف اور معلوم یہ دونوں ٹرمز ایک ہی ہم نے استعمال کیے ہیں ایکٹیو وائس کے لیے. اچھا جی، کیسے پتہ چلا آپ کو یہ معلوم ہے؟ اس میں فاعل ہے ماشاءاللہ. اچھا، گمان کیا یہ آپ کا فعل، یہ آپ کا فاعل، یہ محمود کیا ہے؟ مفعول، اور یہ ایک عالم کیا ہے؟ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. جعل اللہ الارض فراشن، اللہ نے زمین کو بنایا، کیا بنایا؟ ایک فرش. تو حامد نے محمود کو گمان کیا، کیا گمان کیا؟ ایک عالم. تو یعنی یہ مفعول نمبر ایک آپ کا محمود ہو گیا اور ایک عالم آپ کا مفعول نمبر 2 ہو گیا. تو اب میں آپ کو پوائنٹ وہ بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی ایسا فعل ہو جس کے 2 مفعول آتے ہوں، اس سے آپ مجہول بنانا چاہ رہے ہیں،
تو پہلے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ اردو جملہ کیا بنے گا مجہول کا. فاعل کو مینشن نہیں کرنا نا, تو جملہ کیا بن گیا آپ کا؟ محمود کو ایک عالم گمان کیا گیا. یہ بن گیا آپ کا مجہول بن گیا. اب وہی پہلے تو اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. حاسبہ حامد محمودن عالمن. یہ تھا ہمارا ایکٹیو وائس. حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا, یہ ہمارا ایکٹیو وائس تھا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم پیسیو وائس بنانا چاہ رہے ہیں, حامد کو ہم مینشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو فعل کو اس ڈائی پہ لے کے آئیں گے, پہلے وہ بن جائے گا آپ کا حسبہ. اب ہمارے پاس دو مفعول ہیں. پوائنٹ سمجھنے والا کیا ہے؟ پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ اگر دو مفعول ہوں تو ایک مفعول کو تو آپ نائب الفاعل کے طور پہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی محمود آپ کا نائب الفاعل کے طور پر استعمال ہوگا. حسبہ محمودن. اور جو آپ کا دوسرا مفعول ہوگا نا, اس کو آپ ایز اٹ از حالت نصب میں رہنے دیں, عالمن. تو دوسرا پوائنٹ ہمارا آج کا یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس دو مفعول والا فعل آ جائے تو آپ نے ایک مفعول کو نائب الفاعل کا سٹیٹس دینا ہے اور دوسرے مفعول کو آپ نے ایز اٹ از حالت نصب میں رکھنا ہے. ٹھیک ہوگی جی. بس یہ ہمارا کہہ لیں مجہول تھا. اس میں آپ کے پاس جو ایکسرسائز ہے وہ بہت اہم ہے, ذہن میں رکھیے گا. اس ایکسرسائز کو آپ کریں گے تو جملے بنیں گے. 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا کہ صرف 2 جملے آپ کو ایکسرسائز میں سے میں کروا دوں تاکہ ہم ڈیلی ایک ٹاپک آگے لے کے چلیں, تاکہ ہمارا ٹاپک بھی کور ہوتا جائے. بعد میں فعل مضارع شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ویک میں, اور اس وقت پھر یہ سب باتیں اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئیں گی, ذہن میں رکھیے گا. پھر صرف ان کا ریفرنس دیا جائے گا کہ جی یہ مجہول ہے, یہ معلوم ہے, اور اس کا قاعدہ آپ نے اپنے ذہن میں لا کر جملوں کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. یہ جملے میں 1-2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں جملہ ہے میرے پاس, اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. یہ جملہ ہم نے کل کیا تھا, اس لیے آج آپ کو اسے ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ فعل معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے, اس لیے کہ اس کا فاعل معلوم ہے. تو اس کو ٹرانسلیٹ آپ کریں گے بعث اللہ موسیٰ الی فرعون. اب پہلے اردو جملے کا مجہول بنائیں فاعل مینشن کیے بغیر. موسیٰ کو مجہول ہو گیا. بعثا فعل ہے آپ کے پاس, اس کو فعلا کی ڈائی پہ استعمال کریں, وہ کیا بن گیا؟ بعثا. اب موسیٰ ہمارا نائب الفاعل, تو اس کو حالت رفع میں لے کے موسیٰ. بعثا موسیٰ الی فرعون. اب دیکھیں اس جملے میں بعث اللہ موسیٰ, موسیٰ کی رابع حالت کیا ہے؟ حالت نصب. کیوں؟ کیونکہ مفعول ہے. بعث موسیٰ, یہاں پر موسیٰ کی رابع حالت کیا ہے؟ حالت رفع. کیوں؟ نائب الفاعل. مبنی اسما حالت رفع نصب جر میں ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں, ان کی شکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے طلب کیا, میں مفعول نہیں استعمال کر رہا اس میں, میں نے طلب کیا جی.
تا لام با، طلبا سے گردان چلے گی کیونکہ فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں ہے. طلبا طلبا، طلبو طلبت، طلبتا طلبنا، طلبتا طلبتما، طلبتم طلبتی، طلبتما طلبتن، طلبتو. مجھے طلب کیا گیا، طلب. طلبت، مجھے طلب کیا گیا. کلیئر جی؟ ذبح، اس نے ذبح کیا. ذبح، اسے ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا ذبح کون ہو رہا ہے، کر رہا ہے یا خود ہو رہا ہے. ٹھیک. قتل، اس نے قتل کیا. قتل، اسے قتل کیا گیا. ٹھیک. تو یہ ہمارا بس ٹاپک مجہول کا الحمدللہ مکمل ہو گیا. پھر مجہول اس فعل کو کہیں گے جس میں فاعل معلوم نہ ہو. معلوم نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے ذکر نہیں کرنا چاہتے. نائب الفاعل مفعول ہی ہوتا ہے اور اس کا اصل میں نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اتنا لمبا نام ہے، اس لیے آسانی کی خاطر اس کو نائب الفاعل کہہ دیتے ہیں. اور وہی ٹرم میں نے آپ کے لیے سامنے رکھی ہے کہ نائب الفاعل یہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. فعل آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر فاعل استعمال ہوا ہے، کہاں پر نائب الفاعل استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بہترین ایگزامپل قرآن مجید کی. اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر. بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن مجید میں الفاظ ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی. تو یہ ایگزامپل بھی ساری آپ کے مجہول کی ہیں. تو مجہول یہ ہمارا ایک اضافہ اور ہو گیا. اب آپ کا ذہن مزید جو ہے وہ بھر گیا ہوگا. اب فاعل، نائب الفاعل، ٹھیک ہے. فاعل بھی دو صورتوں میں ضمیر ظاہر، نائب الفاعل بھی دو صورتوں میں ضمیر ظاہر. کوئی نہیں، ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا فعل کے اعتبار سے، ذہن میں رکھیے گا، فعل ماضی کے اعتبار سے. اس کے بعد جملہ فعلیہ کے قواعد سب ختم. نیکسٹ پھر صرف چینج ہوں گے، مضارع آ جائے گا، حال ہو کی بات کریں گے ہم، مستقبل کی بات کریں گے، مزید پھر الفاظ میں چینجز کیسے آتی ہیں، باقی آگے سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں. الحمدللہ فعل کا جو بنیادی پورشن ہے وہ ہمارا کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ استقامت دے، آپ کو بھی مجھے بھی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.